نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء باوقار، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تاریخی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب نے اسے تحفظ عقائد کانفرنس کے نام سے منعقد کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ مجمع رات کے اس حصے میں آپ کا بیدار رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، اور یہ زندگی ہی کی علامت ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، جن کے صدقے میں یہ زندگی ملی ہے ان کا چرچا کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہندوستان کا یہ تاریخی شہر جسے روحانیت کا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے، بڑے بڑے عرفاء، کاملین، اولیاء اور صالحین نے اس سرزمین کو رونق بخشی ہے، اور ہندوستان کا وہ عظیم روحانی شہنشاہ جو آج بھی اپنی بندہ نوازی میں مشہور ہے، ہم غلاموں کو اپنی نوازش سے مالا مال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہر گلبرگہ متعدد جہتوں سے کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، مگر ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہمارا بندہ نواز ہمارے سامنے ہے۔ ان کے عظیم دیار میں ان کے مشن کا یہ حصہ ہے، انہوں نے اسلاف سے جو عقائد اور جو اعمال ہم تک پہنچائے، ان کی حفاظت کا اس وقت سوال ہے، جس کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ بہت عمدہ خطاب آپ سن رہے تھے، حضرت علامہ مولانا وبالفضل اولانا الحاج مفتی احتشام الدین صاحب قبلہ کا، جو سری لنکا سے چل کر تشریف لے آئے، ان کا پرمغز خطاب آپ نے سن لیا ہے، اور بھی جلیل القدر علماء کے بیانات اس سے پہلے آپ نے سن چکے ہیں۔
थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे इसका एहसास है कि गवर्नमेंटी कानून के मुताबिक वक्त बिल्कुल खत्म होने को है। थोड़ा सा कीमती वक्त मैं भी आपका लूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, उसी के हवाले से दो चंद मिनट में आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये दुनिया है, इंसान दुनिया में आया है और एक रोज इस दुनिया को उसे खैरबाद कहना है। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस दुनिया को सबको छोड़ करके चले जाना है। चंद रोजा जिंदगी में इंसान अपनी कामयाबी की एक मंजिल मुतय्यन करता है और उस मंजिल को पाने के लिए हर तरह की कोशिश और जिद्दोजहद करता है। हमारे मुआशरे में आप जिस तरफ जाकर के बैठे, मुसलमान कौम के हवाले से बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है। कोई कहता है मुसलमान पसमादा, कोई कहता है ये इंतशार का शिकार, कोई कहता है ये करें तो कामयाब हो जाएंगे, कोई कहता है कि ये नुस्खा अपनाएं तो उन्हें इज्जत मिलेगी। आप मुझसे ज्यादा इन हालात से आगाह हैं। हर शख्स कौम मुस्लिम का रोना रोता है। एक छोटे से स्कूल से लेकर ऐवाने सियासत तक ये बात गूंजती है और हर आदमी, हर तबका अपनी समझ के मुताबिक कोई न कोई नुस्खा मुसलमानों की कामयाबी का देता नजर आता है। अगर आप इन उलमाए किराम की खिदमत में पहुंचे और इनसे अगर आपने कहा कि मुसलमान आज पस्ती का शिकार क्यों है, ये जिल्लत और रुसवाई की तरफ क्यों जा रहा है, इसे इज्जत व वकार की जिंदगी क्यों नहीं मिल रही है, तो ये उलमाए किराम भी आपको एक नुस्खा देते हैं कि लोग इल्मे दीन से दूर हैं, इसलिए उनको जिल्लत और रुसवाई का मुंह देखना पड़ रहा है। इल्मे दीन हासिल करे तो इन्हें कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी सियासी आदमी के पास गए तो उसने एक नुस्खा आपको दिया कि हम सियासत में बहुत पीछे हैं, अगर इख्तिदार की कुर्सी पर आ जाएं तो हमें इज्जत मिल जाएगी और हम पुरवकार जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारेंगे, हमारा रोबो दबदबा भी कायम हो जाएगा, शान और शौकत भी हमारी जाहिर हो जाएगी। और अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर के पास बैठे तो वो बताएगा कि मुसलमान जब तक दुनियावी तालीम नहीं हासिल करेंगे, इनको इज्जत नहीं मिल सकती है, इनको वकार नहीं मिल सकता है। अगर ये इज्जत व वकार चाहते हैं, ये बुलंदी चाहते हैं, तो इन्हें दुनिया की तालीम में आगे बढ़ना होगा। और अगर आप पैसे वाले के पास बैठे, बहुत बड़ा महाजन है, तो वो भी एक नुस्खा देगा और बड़े सादे अल्फाज में कहेगा, ऐसा पीर न वैसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। बड़े बड़े लोग मेरे यहां आते हैं, पैसा जब तक नहीं रहेगा तब तक मुसलमानों की शान और शौकत नहीं बढ़ेगी। पैसा कमाइए, इज्जत सर बुलंदे मिल जाएगी। ये नुस्खे आपके दरमियान रोज लोग पेश करते हैं और आप इसको सुनते रहते होंगे। मेरे भी कान सुनते हैं, मगर मैं कभी कभी गौर करता हूं तो ये नतीजा सामने आता है
कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आप बताइए, आप आज जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे इल्मे दीन हो या इल्मे दुनिया, क्या 50 साल पहले भी आपकी यही पोजीशन थी? आज आप जिस घर में जाकर के देखिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट आपको मिल जाएंगे, और एमए बीए तो अब उसको कोई माना ही नहीं रखता है। हर जगह आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। इल्मे दुनिया में आपका यह हाल है। इल्मे दीन की पोजीशन यह है कि पहले ऐसे भी देहात और ऐसी भी आबादियां थीं कि जहां पर कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला वक्त पर नहीं मिलता था। कोई मर जाता तो घर वाले इंतजार में रहते, हो सकता है कोई मियां मौलवी इधर से गुजरे और उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। नहीं कोई मिलता, ऐसे ही बगैर नमाज जनाजा पढ़े उसको दफन कर देते और लकड़ी का एक निशान गाड़ देते, ताकि गुजरने वाले ये समझ लें कि बगैर नमाज जनाजा की इसको दफन कर दिया गया है। इल्मे दीन की कमी का हाल ये था। लेकिन आज बताइए, क्या यही पोजीशन है? आज आप जिस गांव में जाइए, जिस आबादी में जाइए, एक दो नहीं न जाने कितने दर्जन आपको उलमा और हाफिज मिल जाएंगे। इल्मे दीन बज़ाहिर पहले हमको कम दिख रहा है, मगर आज की इस दुनिया में हमें इल्मे दीन बज़ाहिर बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। दौलत का हाल यह है कि पहले जिनके घरों में फाका होता था, दो दो वक्त खाने को मैसर नहीं होते थे, आज उनकी बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें ऐसी बन रही हैं कि उनकी नालियों से सबसे बेहतरीन काला नमक चावल बिरयानी की शक्ल में नालियों में बहता नजर आता है। पैसे का इस कदर अंबार मुसलमानों के पास लगा हुआ है। सियासत का हाल यह है कि आज से 50 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 20 या 21 मुल्क मुस्लिम मुल्क कहे जाते थे जहां मुसलमानों की हुकूमत थी, मगर इस वक्त आप जोग्राफिया उठा करके देख लें, तकरीबन 65 मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम हुकूमत है और मुसलमान सियासत में कुर्सी पर बैठे हुए। आप मुझे बताइए, जो ये कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे दीन का दुनिया का तरक्की करोगे, आपने वो नुस्खा अपना लिया। जो कहते हैं कि पैसे खूब कमाओ तरक्की करोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी, वो नुस्खा भी आपने अपना लिया। जो कहते हैं सियासत में आगे बढ़ो तब तुम्हें इज्जत मिलेगी, वो नुस्खा भी आपने अपना लिया। लेकिन आप अपने जमीर से ये फैसला करें कि क्या आलमी पैमाने पर आपके इज्जत वकार में इजाफा हो गया? क्या आप दुनिया में सरबुलंद हो गए? अगर आप सरबुलंद हो गए होते तो दुनिया की सबसे जलील कौम, जिनके यहां खिंजीर खाना सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, शराब पीना जिनके यहां सबसे बेहतरीन मशरूब कहलाता है, वो यहूदो नसारा जिनके यहां बच्चों का आलम यह है कि खुद अमरीकी और बरतानिया का मीडिया ये कहता है कि अमरीका में 70% ऐसी आबादी है जिनके बाप का पता नहीं है। ऐसी जलील कौम और हर दिन उस पैगंबर की शान में तौहीन करती है, हर दिन कार्टून निकाल करके उस नबी की अजमत का खिलवाड़ करने की कोशिश करती है कि जिसके लिए आप तन मन धन की हमेशा बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपके वकार में इजाफा हुआ होता, आपके रोबो दबदबे में इजाफा हुआ होता, तो ऐसी जलील कौमें कभी भी ये जुर्अत न करती कि आपके कुरान का मजाक उड़ाएं, आपके पैगंबर का मजाक उड़ाएं। मगर हम देखते हैं हर दिन नेट के जरिया, व्हाट्सएप के जरिया, फेसबुक के जरिया कोई ना कोई जालिम आपके पैगंबर की शान में तौहीन करता नजर आता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो ये आपकी इज्जत का नुस्खा दे रहा है, इल्म हासिल करो तुम्हें इज्जत व वकार मिलेगा, ये नुस्खा उसका अपना हो सकता है, मगर ये कुरान का नुस्खा नहीं है। जो ये कहता है कि पैसे कमाओ तुम्हें इज्जत मिलेगी, ये उसका अपना नुस्खा हो सकता है, कुरान का नुस्खा नहीं है। जो ये कहता है दुनिया का इल्म हासिल करो तुम्हें शान व शौकत मिलेगी, ये उसका अपना नुस्खा हो सकता है, ये कुरान का नुस्खा नहीं है। आओ कुरान से पूछो
اے قرآن تو بتا ہماری کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن کہے گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں عزت اس وقت ملے گی جب مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ گے، تمہیں وقار اس وقت ملے گا جب تمہارے دل میں نبی کی عظمت پیدا ہوگی، جب تمہاری یہ شان ہوگی تو اب تمہارا یہ رتبہ ہوگا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ بے شک آپ ذرا غور تو کیجئے، قرآن ہمیں یہ نسخہ دے رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، اگر تم اپنی سربلندی چاہتے ہو تو صدیق اکبر نے محبت کا جو نظارہ پیش کیا تھا اسی محبت کے سانچے میں ڈھل جاؤ، رب کی رحمتیں تمہارے اوپر سامن بھادوں کی طرح برستی نظر آئیں گی۔ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پیاری تمنا تمہاری کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی چیز لگتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری دولت مل جائے یہ میرے لیے بہت اچھی چیز ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی میری محبوب چیز یہ ہے کہ آپ میری نگاہوں کے سامنے رہیں اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہمیں سبق دے رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کا سبق ہے۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ کامیابی کا راز مصطفیٰ کی سچی غلامی میں ہے۔ ہم اس وقت عزت والے ہوں گے جب مصطفیٰ کے سچے غلام ہو جائیں گے، اور اسی سچی غلامی کو نکالنے کے لیے ہندوستان کے اندر تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، اس وقت بھی چلائی جا رہی تھی، آج بھی چلائی جا رہی ہیں۔ یہ بتاؤ کیا آپ نے عقیدے کا یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ جو قوم جس نبی کو اللہ کی طرف سے جس قوم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ نبی اس قوم میں سب سے بہتر ہوتا ہے؟ بے شک آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایک ایک علاقے میں ایک ایک نبی ہوتے تھے، ایک ایک دور میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء تشریف فرما ہوتے تھے، بے شک مگر عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں وہ ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے۔ حسن میں اس کے برابر کوئی نہیں، عقل میں اس کے برابر کوئی نہیں، دانائی میں اس کے برابر کوئی نہیں، تدبر میں اس کے مقابل کوئی نہیں، پوری قوم میں وہ سب سے افضل ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم کا نبی ہوگا تو ایک قوم میں سب سے افضل ہوگا، پورے ملک کا نبی ہوگا تو پورے ملک میں سب سے افضل ہوگا، اور اگر پوری کائنات کا نبی ہوگا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ وہ بڑے بھائی کی طرح ہوگا، وہ مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، کیا بتاؤ وہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہوگا۔ جو یہ عقیدہ دے وہ ہمارا اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اسلامی عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کسی اور کا عقیدہ نہیں ہے۔ جب عقیدے پہ شک کو مارا جا رہا ہے تو بریلی کا امام احمد رضا ہمیں نبی سے رشتہ جوڑنے میں لگا بہت اچھا حضرت، ماشاء اللہ۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، مگر امام احمد رضا کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ جب ایک نابکار ایک نہ ہنچار یہ کہتا ہے کہ نبی کو تو پیچھے کی خبر نہیں، تو اب اس کے جواب میں بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو گیا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ادھر سے ظالم بولتا ہے نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ مگر اس کا منہ توڑ جواب بریلی سے ملتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ ادھر سے ایک نابکار کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، وہ کچھ نہیں دیں گے۔ مگر بریلی سے آواز آتی ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نزدیک۔ دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، بے شک بے شک۔ یا رسول اللہ، عوام سے لگنے دیجیے، عوام سے
जिंदाबाद। शर्म नहीं आती है लोगों को ये कहते हुए कि मसलक आला हजरत एक नया मसलक है। खुदा ऐसे हसद से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आप इस जमाने के उलमा की बात मत करो, आला हजरत के जमाने के उलमा की बात करो। जी और ऐसे आलिम कि मैं बिला शुबह ये बात कह रहा हूं कि जितने उलमा इस वक्त हिंदुस्तान में हैं सबको इकट्ठा कर लो और सबके इल्म को एक पल्ले पे रखो तो आला हजरत के एक शागिर्द का इल्म सब पे भारी नजर आए। जी जी हजरत हक है। और जरा कोई हक जवाब है। है सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली शाह का पूरे हिंदुस्तान में कोई इल्म फिक्र में उनका जवाब नहीं रखता है। जी। लाओ मलिकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी का है कोई जवाब किसी के पास? मिट जाओगे मगर तुम इनका सानी इस वक्त नहीं पेश कर सकते हो। है कोई अल्लामा अब्दुल अलीम मेथी अलैहि रहमा का जवाब जिन्होंने यूरोप और अमेरिका में जाकर के आज से 50 साल पहले 70,000 गैर मुस्लिमों को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया था? है कोई उनका जवाब? आज तुम बात करते हो कि ये नया मसलक है, ये तुम्हारी भूल है। आज दुनिया में जिस तरफ तुम जाओगे ये आवाज आएगी वादी रजा की, हिमारा रजा का है। पेशेंट देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह हजरत, बहुत अच्छा। एक शख्स ने बेशक। दुरूद ताज पर एतराज किया। जी अभी हजरत अल्लामा ने बहुत शानदार खिताब फरमा दिया है इन सब हवाले से, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उन्वान इतना दिलचस्प है कि जो भी इस पर बोलता रहे जी आला हजरत उस पर रूहानी कर्म करते ही रहते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शख्स ने एतराज किया कि दरूद ताज में आया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफिउल बला हैं, मुसीबतों को टालने वाले हैं। एक नाहंजार ने इस पर एतराज किया और कहा कि रसूल दाफिउल बला कैसे हो सकते हैं? जी दाफिउल बला रसूल की शान नहीं है, ये दरूद ताज में गलत लिख रखा है। बताओ किस खानकाह और किस दरसगाह ने सबसे पहले कलम उठाया? सब अपनी कमीनगाहों में बैठे हुए थे। लैला मजनू का वाकया एक सुना दूं, थोड़ी देर में बात खत्म कर दूंगा। जब मैं छोटा था तो लैला का नाम जब सुनता था तो बच्चों की तरह मैं भी हंसता था, लेकिन मैंने जब फतावा रज़विया पढ़ी, जी आज लोग आला हजरत को समझने की बात करते हैं, फतावा रज़विया किताब तो समझ नहीं पाएंगे, जी आला हजरत को क्या समझ पाएंगे। बहुत अच्छा हजरत। और बहुत बिल्कुल अच्छा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि आला हजरत ने पहली जिल्द में जो अल्लाह रसूल की शान में खुतबे में हमदो सना के कलिमात लिखे हैं, अगर कोई उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है तो आए मेरे सामने, जरा उस खुतबे को सही ढंग से पढ़ दे तो मैं उसके कदम चूम लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जवाब दिन नहीं हजरत। लैला की खादिमा ने लैला से कहा, हम और आप अपनी जबान में लैला मजनू को कुछ भी समझे, जी मगर आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि मजनू आरिफ बिल्लाह वली कामिल थे। बेशक बेशक। मजनू वली कामिल थे, इसलिए मैं उनके इस बात को स्टेज पे बयान कर रहा हूं। उनकी लैला से, लैला की खादिमा ने एक मर्तबा कहा कि तुम्हारे बहुत सारे मजनू हैं। लैला ने कहा नहीं, मेरा मजनू तो सिर्फ एक है। जी खादिमा ने कहा, नौकरानी ने कहा नहीं मैं मान नहीं सकती, तेरे मजनू तो बहुत हैं। कहा नहीं, मेरा मजनू सिर्फ एक है, और अगर तुझे यकीन ना आए तो आजमा ले। खादिमा ने कहा ठीक है। लैला ने हुक्म दिया कि हलवा तैयार किया जाए। जी हलवा तैयार कर दिया गया, तश्तरी में सजा दिया गया, ऊपर से उसको ढक दिया। लैला ने अपनी नौकरानी से कहा कि दरवाजे के बाहर लेकर के जाओ और आवाज दो कि जो मजनू हो आए। लैला ने उसके लिए तोहफे में हलवा भेजा है। चुनांचे खादिमा हलवे का तश्त लेकर के बाहर निकली और उसने आवाज लगाई, कौन है मजनू, आगे आए। लैला ने उसके लिए हलवा तोहफे में भेजा है। थोड़ी ही देर में आवाज सुनना था कि भीड़ लग गई, सारे मजनू इकट्ठा हो गए। जल्दी जल्दी उन्होंने लूट लिया हलवा और 1 मिनट में सारी तश्तरी साफ हो गई।
खादिमा नौकरानी जलाल में आई और ले जाकर के लैला के सामने उसने तश्तरी को पटक दिया और कहा, देख मैं कहती थी ना कि तेरे बहुत सारे मजनू हैं, देख जाकर के बाहर कितनी भीड़ लगी है, तू कहती है कि मेरा मजनू सिर्फ एक है। लैला भी सोच करके कहती है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसने कहा, घबरा क्यों रही हो, अभी तो 10+2 का इम्तिहान, उसके बाद में IAS PCS का इम्तिहान बहुत मुश्किल से होता है, अभी तू घबरा क्यों रही है। उसने थोड़ी ही देर के बाद तश्तरी को साफ कराया और उसमें छुरी रखा और उसको ऊपर से ढक दिया और कहा, अब लेकर के बाहर जा और जो मजनू हो उससे कह कि ए मजनू, लैला ने तुमसे गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है तुम्हारे जिस्म का, अब देख कौन आता है सामने। चुनांचे लैला की नौकरानी ने तश्तरी को ढका, छुरी से उसको ढक दिया और लेकर के बाहर निकली। जो लोग हलवे का मजा अभी भी चाट रहे थे वो समझे कि गालिबन दोबारा मेहरबानी हो गई है और उन्होंने सोचा कि अब फिर दोबारा हलवा आ गया है। फौरन बगैर बुलाए हुए आगे बढ़े और तश्तरी को लूटने की कोशिश करने लगे। इतने में लैला की नौकरानी कहती है, घबराओ नहीं, सबको हिस्सा मिलेगा, आप परेशान क्यों हैं, थोड़ी देर साइलेंट हो जाइए। अब खड़े हो गए जब सब लोग, तो उसने कपड़े को हटाया और छुरी को हाथ में लिया और कहा, कौन है मजनू, जरा आगे आ जाए। लैला ने इस वक्त उसके जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। इतना सुनना था कि जितने हलवा खोर मजनू थे सब बगलें छिपा करके भागने लगे, सब बगलें खुजलाने लगे और सब रफू चक्कर हो गए, कोई नजर नहीं आया। पूरा मैदान थोड़ी देर में साफ हो गया। इत्तेफाक से एक लड़खड़ाता हुआ, जिसके बाल उलझे हुए, जाहिरी शान और शौकत से खाली, कहीं किनारे पड़ा हुआ था। उसने जब देखा कि ये हलवा खोर मजनू सब मैदान साफ कर चुके हैं, अब वहां से गिरता पड़ता आया और उसने हाथ में छुरी को लिया, जो ही काटने की कोशिश की, कहा, ये नहीं, लैला से ये पूछ करके आओ कि जिस्म के किस हिस्से का गोश्त चाहिए, मुझे अपनी मर्जी नहीं चाहिए, मुझे उसकी मर्जी चाहिए। लैला की नौकरानी ने पटक दिया घर में ले जाकर के तश्तरी और कहा, लैला माफ करना, मैं समझ गया, मैं समझ गई कि तेरे कई एक मजनू नहीं है, तेरा मजनू तो हकीकत में एक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब नजदियत, वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत हिंदुस्तान के अंदर इन नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तो जितने हलवाखोर पीर थे सब अपनी खानकाहों में बैठे थे। अगर कोई मजनू निकला है तो वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा निकला। फैजान इमाम अहमद रज़ा, नारे तकबीर, फैजान बंदा नवाज, फैजान बंदा नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो चंद मिनट और। चारों तरफ से नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रज़ा। ये मज़ारात जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये किसके दम से आज बाकी हैं? ये अहले सुन्नत के दम से है। आप देख लीजिए सऊदिया का क्या हाल है। वहां पर वहाबियत ने कब्जा किया तो सहाबा के मजार को बुलडोजर से तोड़ करके खत्म कर दिया गया। अगर वहाबियत ने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही तसल्लुत जमाया होता तो हिंदुस्तान के भी मजारात मिस्मार कर दिए गए होते। न उर्स होता, न चादरें रहती, न मजार पे फूल चढ़ते, न ये दुकानें लगती, न पीर होते, न मुरीद रहते। यही जमाने में इमाम अहमद रज़ा का इतना बड़ा एहसान है कि पूरी खानकाह मिल करके अगर इस एहसान का बदला चुकाए तो तुम्हें क़यामत तक नहीं चुका सकती। इंसाफ के तराजू पर गुफ्तगू को तौलना चाहिए। आदमी को जज्बात में नहीं आना चाहिए। हकीकत का ऐनक लगा करके देखो। बहुत अच्छे। आज लोग कहते हैं आला हजरत का क्यों नाम लिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील, मेरे खुसरे मोहतरम हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली रहमत व रिजवान के वो मुरीद हैं। हाई कोर्ट के वकील हैं इलाहाबाद में, बिल्कुल नौजवान, मगर इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत उनके दिल में ऐसी पेवस्त है कि अगर आप उनको देखें नहीं सिर्फ सुने तो आला हजरत के अशआर वो अपने अंदाज में पढ़ करके जो तशरीह करते हैं तो लगता है जैसे कोई वाकई आलिम तशरीह कर रहा हो। एक मर्तबा वो मुझसे कहने लगे कि हजरत हम चंद मुस्लिम वकला बैठे हुए थे चेंबर में
اور گفتگو چل پڑی تو لوگوں نے کہا کہ میاں یہ لوگ آخر اعلیٰ حضرت ہی کا بار بار کیوں نام لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ حضرت میرے ذہن میں برجستہ جو جواب آیا وہ میں نے دیا۔ میں نے کہا کیا جواب آپ نے دیا؟ تو کہنے لگے حضرت سب پڑھے لکھے لوگ تھے، انگلش تعلیم یافتہ تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ جو جواب دیا جائے ان کی ذہن میں ذرا قاعدے سے اپیل کر جائے۔ میں نے کہا اتنے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی مسلم پرسن اللہ آپ کے سامنے آ جائے، کوئی اسلامی مسئلہ آ جائے اور 10 مسئلوں میں آپ سے جج قرآن کی تفصیل معلوم کر لے اور 10 مسئلوں میں وہ قرآن کی 10 آیتوں کا مطالبہ کر لے، تو آپ میں سے کوئی عربی تو پڑھا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے ہی کا سہارا لے گا۔ تو سب سے بہترین ترجمہ جو ہندوستان میں اس وقت سکہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے وہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو وہ لوگ خود ہی بول پڑے وہ تو اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ہے۔ اب کہنے لگے وکیل صاحب کہ اگر آپ کو 10 مرتبہ جج کے سامنے قرآن کی آیت سمجھانی پڑے گی تو اب ہماری اور آپ کی مجبوری ہے اعلیٰ حضرت کہ 10 مرتبہ ان کا نام ہماری زبان پہ آئے گا ہی آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کو ہم اندھی عقیدت میں نہیں مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہماری کمزوری ہے، اعلیٰ حضرت ہماری مجبوری ہے، اگر ان کا نام نہ لے تو ہم ایمان نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دافع البلا پر جب اعتراض ہوا، بتاؤ کس خانقاہ نے مفصل اس کا جواب دیا؟ کس درسگاہ نے اس کا جواب دیا؟ کتاب پڑھ لینے سے کام نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم علماء، پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تم اس وقت بلند رہو گے جب تم مولانا بن جاؤ گے، تمہیں سند مل جائے گی، تم حافظ اور قاری ہو جاؤ گے۔ قرآن نے تمہاری بلندی کا معیار یہ نہیں رکھا، تمہارے لیے بلندی کا معیار یہ ہے کہ تمہارے دل میں نبی کی سب سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے، اور یہ محبت کسی اور جگہ سے نہیں تقسیم کی جا رہی ہے، یہ تو دنیا کہہ رہی ہے ڈالتی قلب میں، یہ میں ہی نہیں کہتا، پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ میں گزشتہ سال گیا، حضرت مولانا احتشام صاحب ابھی لنکا سے چلے ہی آ رہے ہیں، مجھ کو آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو رہے ہیں۔ ملاوی میں گیا، افریقہ، وہاں میں تقریر کر رہا تھا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جلوس صرف ہندوستان میں یہ بریلوی نکالتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں گیا افریقہ کے ایک شہر میں جس کا نام ہے برنٹائل، وہاں میں 12 ربیع الاول شریف کے روز موجود تھا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کل ہم لوگوں کو جلوس میں شرکت کرنی ہے۔ میں نے کہا جلوس بھی نکلے گا؟ کہا الحمدللہ بہت شاندار، افریقہ کے گلی کوچوں ہی میں نہیں بلکہ جو جنگل میں رہتے ہیں افریقی، وہ بھی کل 100 کلومیٹر دور سے اس شہر میں جلوس محمدی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ گلی کوچوں میں اور یہ جنگلوں میں پہاڑوں میں رہنے والے یہ افریقی کیا سنی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت الحمدللہ پورے افریقہ میں اہل سنت کی اکثریت ہے۔ ہم نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی سنیت محفوظ ہے؟ تو مجھے علماء نے بتایا کہ جو صوفیاء کرام، جو اولیاء کرام یہاں ایمان لے کر کے آئے، اسلام کی دولت لے کر کے آئے، تو انہوں نے انہیں مسلمان کیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو 2 نسخہ بھی دے دیا، 2 دوا بھی بتا دی، اور وہ دوا یہ ہے کہ جب ان کو مسلمان کیا تو ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم ہمیشہ میلاد النبی اپنے گھر میں کرتے رہنا، اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ کرتے رہنا۔ یہ 2 نسخہ آج بھی ان کے گھروں میں پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا ایمان سلامت نظر آتا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جب میں جلوس محمدی میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس وقت ملاوی کی پریزیڈنٹ ہے وہ بھی شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہے، اور جب وہاں میں نے جا کر کے دیکھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت اس جلوس کے اندر تقریباً 70,000 مسلمان نبی کی آمد کا جلوس نکال کر کے اور نبی کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں بے ساختہ پکار اٹھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں تقریر کر رہا تھا مسجد کے اندر، ایک آدمی بیچ سے کھڑا ہوا
میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو اس نے برجستہ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگایا، عشق محبت عشق محبت۔ میں سوچنے لگا 7 سمندر پار، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے جو بدبو کے قفس میں بند ہیں، وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگھ پائیں سونگھنے والے وہاں تک ہے۔ ہم شرق و غرب میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں؟ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ جو ان پر مٹ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ مٹو مصطفیٰ کی ذات پر نام ہو ہی جائے گا۔ صدیق اکبر مٹے تو صدیق اکبر بن کے چمک رہے ہیں، بلال حبشی مٹے تو ہماری آنکھوں کا سرما بنے ہوئے ہیں۔ مٹتے مٹتے نام ہو ہی، ہاں تو عالم بننے سے صرف کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے عالم گھوم رہے ہیں۔ ایک تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اپنے علم پر اتنا ناز اس کو کہ لوگ اس کو معلم الملکوت کہتے تھے۔ نہ جانا حضرت تسبیح، حضرت وائس کے تسبیح ہو مصلے پر، بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ جو صافے میں جبے میں آ جائے، دستار اور سند لے کر کے آ جائے اور خوب چر زبانی سے تقریر کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ یہی حق پر ہوگا۔ کبھی اس دھوکے میں مت رہیے گا، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، ہاں اس کے بھید میں، اس کے چکر میں مت پڑنا۔ کبھی یہ دھوکہ مت کھانا کہ میں تو عالم ہوں، سلنڈر ہو اولیاء کی بارگاہ میں تب فیضان ملے گا۔ اگر سر اٹھا کر کے جائے گا، خواجہ غریب نواز بھی بھگا دیں گے، بندہ نواز بھی بھگا دیں گے، اور اگر بندگی کا جذبہ لے کر کے جائے گا، دامن مراد بھرتا نظر آئے گا۔ امام احمد رضا کی بارگاہ میں اکڑ کر مت جا، اگر جھک کر کے جائے گا تو وہ تجھے صدر الشریعہ کا فیضان دیتے نظر آئیں گے، ملک العلماء کی ذات دیتے نظر آئیں گے، مبلغ اسلام جیسی شخصیت دیتے نظر آئیں گے۔ آج کرنا دھرنا کچھ نہیں، چلیں اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے۔ اعلیٰ حضرت ہی کا کیوں نام زیادہ لیا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا رسول پاک کی صرف ایک ہی بیٹی تھی؟ صرف ایک ہی بیٹی تھی رسول پاک کی؟ کون؟ ارے آپ بولیے نا، فاطمہ صرف ایک ہی بیٹی تھی حضور کی، تو سب سے زیادہ نام انہی کا کیوں لیا جاتا ہے؟ بولیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اوروں کے نام بھی بتا دیجئے۔ بہت اچھے، بہت انہی کا کیوں نام لیا جاتا ہے؟ کیا جگر کا ٹکڑا صرف وہی ہیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ صحابہ کرام میں بتائیے سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا کیا جاتا ہے۔ جی جی بتائیے کیا سب سے افضل وہی ہیں؟ سارے صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ انہی کا۔ ہم جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں، ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر الصدیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل رتبہ کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے، مگر نعرے حیدری اگر لگتا ہے تو یا علی کہا جاتا ہے، تو آخر علی علی ہی کا نعرہ کیوں؟ صحابہ کرام تو 1,24,000 ہیں، انہی کا نام سب سے زیادہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اب جس کے دل میں بدبختی آئے گی، جو بدبخت ہوگا، جو دشمن اہل بیت ہوگا، وہ کچوکے لگائے گا، جو خارجی ہوگا، جو ناصبی ہوگا، وہ حضرت فاطمہ کا نام لینے پہ جلے گا اور کہے گا انہی کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ بہت اچھے۔ محدثین نہ جانے کتنے، مگر سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ بولیے۔ بخاری شریف کا۔ امام بخاری نے فرمایا، تو کیا سب سے بڑے محدث وہی تھے؟ ان کے استاد، ان کے دادا استاد، ان کے پردادا استاد، کیا وہ محدثین میں نہیں ہیں؟ کئی ہزار تصنیف ہے کتب حدیث میں، کیا ان محدثین کا کوئی مقام نہیں ہے؟ سب سے زیادہ امام بخاری ہی کا کیوں نام لیا جاتا ہے؟ نہ جانے کتنے ائمہ مجتہدین، ان ائمہ مجتہدین میں 4 مشہور
مگر چاروں میں سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے سیدنا امام اعظم کا کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کیوں انہی کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اس نے یہ آواز لگائی سمجھ جائیے دل میں کہیں چور آ گیا۔ بے شک بے شک، سچ ہے سچ ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت کے زمانے میں بہت سارے علماء تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہاں کہتا ہوں کہ تنہا وہی عالم تھے، بہت سارے علماء تھے، بہت سارے مفسرین بھی تھے، بہت سارے محدثین بھی تھے، بہت سارے فقہا بھی تھے، مگر لاؤ اگر آپ کو کہیں جواب دینا پڑ جائے کہ حضور دافع البلا ہیں، حضور نے مصیبتوں کو ٹالا ہے، رب کی عطا سے حضور دافع البلا ہیں، ایک موضوع پر 300 حدیث ہیں، پورے ہندوستان کے کسی عالم نے نہیں لکھی ہے، یہ اگر کمال ہے تو امام احمد رضا کا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام احمد رضا، فیضان بندہ نواز، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر فتنے کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اسپیشل طور پہ پیدا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا تو اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا، بے شک بے شک، مجدد الف ثانی کو پیدا کیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس منصب پہ بٹھا دیتا ہے، فتنوں کا جواب دینے کے لیے اللہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آپ ایک دیہاتی بدو سے پوچھیں کہ جہاز کی سائز کیا ہے، وہ بہت 36,000 کلومیٹر کی اوپر اس کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا نیچے سے، تو کہے گا کہ وہ ایک ہاتھ میں نے زیادہ کہہ دیا۔ اگر کسی دیہاتی سے جس نے کبھی جہاز نہ دیکھا ہو قریب سے، اگر اس سے آپ پوچھئے کہ جہاز کی لمبائی چوڑائی کیا ہے تو کہے گا بس ایک بالشت ہے، یہی تو کہے گا۔ لیکن اگر آپ حضرت علامہ احتشام صاحب سے جا کر کے پوچھئے کہ آخر جہاز کی پیمائش کیسی ہے، وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو کہیں گے حضرت یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک جہاز میں اتنے لوگ سب بیٹھ جائیں گے، اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے۔ تو اب ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، اور دیہاتی سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا ایک بالشت ہے۔ اب دیکھیے بتایا تو دونوں نے، مگر غور سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت علامہ نے تو بتائی ہے جہاز کی حقیقت، مگر اس نے جہاز کی حقیقت ظاہر میں بتایا، اندر سے اپنی حقیقت بتا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس نے اپنی حقیقت ضرور بتا دی کہ میں اتنا دیہاتی مگدھا ہوں کہ میں نے جہاز کو قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے، بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس نے جہاز کی حقیقت نہیں بتائی مگر اپنی حقیقت بتا دیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ تاج الشریعہ کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کیا جانے کہ وہ کیا ہیں، ابھی سن رہے تھے آپ، اور میں بھی اگر بیان کرنے پہ آ جاؤں تو یقین جانیے صبح ہو جائے گی، مگر اس جہاز کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، ان کی شان اس وقت یہ ہے، شاید آپ نے سمجھا ہے کہ وہ روایتی ایک پیر ہیں جو گدی پہ بیٹھ کر کے صرف نذرانے وصولتے ہیں۔ سنو، ان کی شان یہ ہے کہ عرب و عجم میں جس طرف چلے جاؤ امام احمد رضا کے سب کے مسلک کے علم بردار بن کر کے جاتے ہیں، اور ہزاروں ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان لیتے نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، واقعہ سنا دوں، بات ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، اگر اجازت ہے تو میں بیٹھ جاؤں۔ شاد مدینہ شریف میں حضور تاج الشریعہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، سبحان اللہ، بخاری شریف کا درس دے رہے تھے مدینہ شریف میں۔ ایک عرب شیخ کھڑا ہوا حضرت کے درس کے دوران، اس نے کہا شیخ لی سوال، میرا ایک سوال ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ما ہوا، وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کر کے عید میلاد النبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تو ہر دوشنبہ کو اس کے عذاب میں کچھ
کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ھذا الحدیث کذب لا نسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں نا، حضور کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کیجیے تو کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا استنجا اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مسجد کے صرف امام صاحب پہنچ جائے تو وہ خطا کر جائے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سوچئے ذرا سا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ فیضان بندہ نواز، بے شک، قیامت کیوں نہیں آتی؟ الہی ماجرا کیا ہے؟ جو ضعیف کا مطلب نہیں سمجھتا ہے وہ حدیث رسول کو ضعیف ضعیف کہتے ہوئے اپنی زبان گھستا ہے اور سنیوں سے کہتا ہے یہ کہاں ہے بخاری شریف میں دکھاؤ، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں جائز ہے، بخاری شریف میں دکھاؤ۔ یہ سنی اتنا بھولا بھالا ہے کہ وہ سیدھے اپنے امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے، الٹ کر کے اس سے کراس کوشچن نہیں کرتا ہے کہ تم وہ حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے منع کیا ہو۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، یہ کبھی نہیں سنتا، بہت اچھے بہت، حالانکہ اسے یہی سوال کرنا چاہیے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے ہم تو دکھائیں گے بعد میں، لیکن تو پہلے یہ دکھا دے کہ وہ بخاری کی کون حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر کھڑے ہو کے سلام مت پڑھنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرا میلاد مت کرنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ جلوس محمدی مت نکالنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں مت کرنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ مزار پہ مت جانا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ بزرگوں سے تم مدد مت مانگنا۔ جب تم یہ حدیثیں دکھا دو گے تو ہمارے علماء حدیثوں کا انبار لگا کر کے تمہیں ایمان کی تازگی کا سامان فراہم کر دیں گے، مگر آپ یہ بھی کیا کیجئے۔ سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ سے جب یہ سوال ہوا اور اس نے کہا کہ ھذا الحدیث کذب لا اسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے میں اسے نہیں مانتا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا لیما کیوں؟ تو اس نے کہا ھذا الحدیث یعارض النص الصریح، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب حدیث قرآن سے ٹکرائے تو حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، حدیث کو ضعیف اور کمزور اور موضوع مانا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ایو الناس، وہ کون سی نص ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا قال اللہ تعالی فی القرآن لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، قرآن کی آیت کریمہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يخفف عنهم العذاب، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ حدیث ابو لہب، حدیث صہیبہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابو لہب کے عذاب میں ہر دوشنبہ کو کمی ہو جاتی ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے حدیث نہیں مانیں گے بلکہ ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ ہم جیسے جو بہت دستار والے ہوتے فوراً اپنی بخشی لیتے کنارے ہوتے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بے شک بے شک، کیا بات ہے، حلوہ خور مجنوں کرنا بہت آسان ہے جی، ہاں جی جی جی، یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد سمجھ میں آئے، نقد جواب ملتا ہے، فوراً جواب ملتا ہے، رب فوراً رہنمائی کرتا ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، مصطفیٰ کی عنایت فوراً متوجہ ہوتی بے شک ہے، بے شک، سبحان اللہ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رسول پاک کی معجزے کا نام ہے، بے شک، اعلیٰ حضرت رسول پاک کی عنایت کا نام ہے، بے شک، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کا نام ہے، بے شک، اس لیے وہ عطا کبھی خطا نہیں کرتی ہے بلکہ لوگوں میں تقسیم ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا جو مدینہ طیبہ کی ایسی تعریف شعر میں کی ہو جیسی میرے اعلیٰ حضرت نے کی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کس عنوان پر گفتگو کی جائے میاں؟ ارے کوئی گوشہ ہو جواب کے لائق تو جواب بن پڑے، تم اپنی زبان سے کہہ کر کے منہ میاں مٹھو بن جاؤ الگ بات ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لاکھ امام احمد رضا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، ان سے حسد کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کا نقصان کچھ نہیں ہوگا، اپنا نقصان ضرور ہو جائے بے گا۔ شک بے شک، اس لیے بہت ہی سبل کر کے اس بارگاہ میں جائیے گا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اچھا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ کہا نعم، ہاں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے کلاہما صحیحان، دونوں صحیح ہے، الحدیث ایضا صحیح والآیت المبارکہ ایضا صحیحہ، کلاہما صحیحان،
दोनों सही है। अरब शेख ने कहा दोनों कैसे सही? हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया कि इसका जवाब तो खुद कुरान में मौजूद है। क्या बात है? हाँ मौलवी साहब सुनो, मौलवी साहब इसलिए जबान से निकल गया कि हमारे सामने अमूमन तलबा ही रहते हैं। मौलाना एहतिशाम साहब माजरत चाहता हूँ। हाँ, दारुल उलूम अलीमिया जमदाशाही हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर मारूफ इदारा है। बेशक बेशक। रायचूर के मौलाना कलीम साहब आए हुए हैं, आज से तकरीबन 10 साल पहले वहीं से पढ़ करके आए। इनके इदारे में तकरीबन 7 या 8 उलमाए किराम मेरे शागिर्द जो पढ़ा रहे हैं, तो यही लोग सामने रहते, इसलिए मौलवी साहब जबान से निकल गया। बहरहाल जो भी इल्मे दीन सीखने के लिए चल के आ गया वो तालिबे इल्म हो गया। इस वक्त आप लोग भी तालिबे इल्म ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तालिब इल्म के लिए ये जरूरी नहीं है कि जाकर के किसी बड़े इदारे में रजिस्ट्रेशन कराए और सनद हासिल करे। जो तलबे इल्म में निकल गया वही तालिबे इल्म बन गया और नबी की रहमतों का वो हकदार बन गया। हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया किलाहुमा सहीहान, हदीस भी सही है, कुरान भी अपनी जगह पे हक है। उसने कहा कैसे? हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया इसका जवाब तो खुद कुरान में मौजूद है। कहा वो कैसे? हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कुरान की आयत करीमा में जो फरमाया गया ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, काफिरों के अज़ाब में कोई कमी नहीं होगी। उसके आगे फरमाया गया वला हुम युनसरून, काफिरों की कोई मदद नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि काफिरों की मदद नहीं की जाएगी, क्या आज दुनिया में काफिरों की अल्लाह मदद नहीं कर रहा है? अगर मदद नहीं करता तो वो कैसे जिंदा रहते? अगर मदद नहीं करता तो कैसे वो हुकूमतों में रहते? अगर मदद नहीं करता तो दुनिया में वो कैसे बाइज्जत जिंदगी गुजारते? कहा हाँ ये बात तो सही है। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं इसलिए आयत करीमा का ताल्लुक ये इस दुनिया से नहीं है बल्कि कयामत के बाद से है। और आयत करीमा का मतलब यह है कि ला युखफ्फफु अन्हुल अज़ाब वला हुम युनसरून, जब मैदान महशर कायम हो जाएगा और जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अब उसके बाद किसी के काफिर के अज़ाब में कोई कमी नहीं होगी, वो हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा। ये कुरान की आयत का मतलब है। और अबू लहब के अज़ाब में जो कमी होती है ये मैदान महशर के बाद का वाकया नहीं है बल्कि उससे पहले का वाकया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हदीस भी सही है और कुरान भी सही। कुरान भी सही है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। माजरत के साथ बात याद आ गई। अभी 2 हफ्ता पहले नागपुर में सेमिनार था, है ना? हमारे यहां सिर्फ शख्सियतों ही पर सेमिनार नहीं होते, उम्मत के उलझे हुए मसाइल पर भी हम सेमिनार करते हैं। बेशक बेशक। कौम की गुत्थियों को सुलझाने का काम करते हैं। जो नए मसाइल पैदा होते हैं, हुजूर ताजुल शरिया ने इतना अजीम कारनामा ये अंजाम दिया है और दे रहे हैं कि आप इस पूरे खित्ते में नजर उठा करके देख लीजिए, उसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। हर साल किसी न किसी शहर में हिंदुस्तान के दिलो दिमाग, अरबाब इल्म कमाल, असहाबे फजल व हिकमत, बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान किराम और मुहक्किकीन और इस्लामी स्कॉलर्स को हुजूर ताजुल शरिया इकट्ठा करते हैं और 3 दिन तक मीटिंग होती है। जो नए मसले पैदा होते हैं उस पर बहस होती है और बहस करने के बाद हर जाविये से उस पर गुफ्तगू करने के बाद फैसला लिखा जाता है। वही फैसला कौम के सामने पेश किया जाता है कि इसी फतवे के मुताबिक आप अमल करें। बताइए इस साल भी कुछ आपके सामने मसला आया कि नहीं आया? आपको मालूम ही नहीं होगा। आपको क्या मालूम होगा? ई कदर आ कदर जो बनने की कोशिश करते हैं उनको भी नहीं मालूम होगा। क्या आपने ये अखबारों के जरिए नहीं पढ़ा कि हाजियों के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये चीज जबरी तौर पर लागू कर दी है कि जो हज करने के लिए जाए वो कुर्बानी का पैसा यही गवर्नमेंट के बैंक में जमा कर दे। बताइए ये मसला आपके सामने आया कि नहीं आया? हाजियों के लिए ये बात आई कि नहीं आई? अब ये बताइए कि आपके ऊपर एक जबरी कानून नाफिज किया गया कि नहीं किया गया कि जो हाजी जाए हज में जाने से पहले अपनी कुर्बानी का पैसा यही जमा कर दे। लोगों ने तो सुन लिया और पैसे धड़ाधड़ जमा करने शुरू कर दिए, मगर आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे। इसमें कहाँ चोर छुपा हुआ है सऊदिया का, वो हुजूर ताजुल शरिया ने देख लिया। तू जहाँ जाके छुपा मैंने वही देख लिया। तूने जहाँ जहाँ जा करके नकबजनी की। हनफियत की बात करते हो, सुन्नियत की बात करते हो। जबान से कह लेने से हनफियत नहीं होती है, मोहब्बत को समझना है तो वाइज खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। हनफियत का नाम लेकर के तुम हनफी बन सकते हो, मगर हनफियत पर जब एतराज है तो ऐसे के लिए इमाम अहमद रजा जवाब बन के नजर आता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। बताइए ये मसला आया है कि नहीं सामने आया? तो क्या हल पेश किया गया आपके सामने? कोई हल आया? अब मुझसे सुनिए क्या खराबी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुताद्दिद बार
اس مقدس سرزمین کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. حضور تاج الشریعہ کے سامنے یہ بات جب آئی تو آپ نے فوراً سوال مرتب کرایا. سوال خود میں نے مرتب کیا 3 صفحے پر. ہندوستان کے 100 سے زائد بڑے بڑے اداروں میں مفتیان کرام کو سوالات بھیجے گئے اور ابھی 2 ہفتہ پہلے ناگپور کی سرزمین پر 3 دن تک حضور تاج الشریعہ شہزادے صدر الشریعہ حضور محدث کبیر الحمدللہ جو جماعت اہل سنت کی آبرو ہے اس وقت علم و فضل میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں واسطہ در واسطہ وہ کسی کے استاد ہوں گے, کسی کے دادا استاد ہوں گے, کسی کے پردادا استاد ہوں گے اور ان کے والد تو پورے ہندوستان اور پاکستان کے استاد. بے شک بے شک بے شک. یہ حضرات وہاں تشریف فرما تھے. 3 دن تک میٹنگ چلی. بات یہ آئی کہ حکومت نے یہ تو اعلان کر دیا کہ قربانی کا پیسہ یہیں جمع کیا جائے, مگر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ سعودیہ میں جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے وہاں پہ کئی چیزیں ہمارے مذہب حنفی کے اعتبار سے بالکل غلط ہوتی ہیں. مثال کے طور پر حج کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صبح صبح پہلے کنکری مارے گا. جب پہلا دن آئے گا کنکری مارنے کا, کنکری مارنے کے بعد پھر وہ قربانی کرے گا, قربانی کرنے کے بعد پھر جا کر کے سر مڈائے گا یا وہ قصر کرے گا. یہ ہمارے یہاں ترتیب واجب ہے. اگر اس کے خلاف کسی نے کر دیا کہ کنکری تو مار دی مگر پہلے اس نے سر مڈا لیا اور قربانی بعد میں کیا تو اس کو دم دینا پڑے گا, اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا. یہ ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ مسلم ہے, مگر میں خود یہ جانتا ہوں کہ ان کے یہاں اس ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے اور آپ کو جب چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے وہ قربانی کر کے مطلع بھی نہیں کرتے ہیں. جو لوگ پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں ان کو سب کو ایک ٹائم دیتے ہیں, 11 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی, 11 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ 1 لاکھ نہیں نہ جانے کئی لاکھ لوگوں کا وہاں قربانی کے بینک میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے. کیا سب کی قربانی 11 بجے ایک وقت میں ہو جائے گی؟ ایسا امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے. مگر وہ اب سے آپ سے پیسہ جمع کراتے ہیں اور ترتیب کے خلاف جب ان کی مرضی میں آتا ہے قربانی کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر دم واجب ہوا کہ نہیں واجب ہوا؟ بے شک بے شک بولیے. سچ ہے. اور یہی نہیں, ہم نے تو یہ بھی سنا ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے. میں وہاں کا ذبیحہ نہیں کھاتا, کیوں نہیں کھاتا الگ مسئلہ, مگر میں نہیں کھاتا. مچھلی کھاتا ہوں وہاں پہ جا کر کے, احتیاط کرتا ہوں. ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا, دوپہر کا وقت تھا, اس کے بعد سناٹا تھا. میں نے اس سے کئی باتیں پوچھی, اس میں سے ایک بات یہ بھی میں نے پوچھی کہ یہ قربانی کا جو ٹائم متعین کرتے ہیں یہ قربانی کب کرتے ہیں؟ تو ایک اس میں سے بول پڑا, ارے حاجی آپ قربانی کی بات کرتے ہیں, ان کے ہاں 1 مہینہ تک قربانی ہوتی رہتی ہے. یہ مسلم غریب ملکوں میں اپنی سہولت کے مطابق کاٹ کاٹ کر کے گوشت سپلائی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت ہمدرد ہیں. یہ مجھ کو وہاں بتایا. اس کے علاوہ یہ مشین سے ذبح کرتے ہیں, بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے مشین چل رہی ہے, جانور ذبح ہو رہے ہیں. یہ فقہ شافعی حنفی مالکی حنبلی چاروں مذہب کے خلاف ہے. وہ مردار ہے, اس کا کھانا حرام ہے. تو اب مشینی ذبیحہ حرام, مشین سے ذبح کی جاتی ہے, جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. پھر اگر ہاتھ سے بھی کیا تو ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں. پھر ذبح کرنے والا کون ہے؟ ایک کریلا کتا دوسرے نیم چڑھا. کچھ پتا ہی نہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ یہ حضور تاج الشریعہ نے حل فرمایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم لوگ بیٹھے سر جوڑ کر کے 3 دن تک ناگپور میں بحثیں ہوئی, فیصلے لکھے گئے اور فیصلے میں کئی دفعات لکھی گئی. اس میں سے ایک دفعہ یہ لکھی گئی کہ گورنمنٹ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ہماری قربانی کا پیسہ بینک میں جمع کرائے, اس لیے بینک میں پیسہ جمع کرنا ناجائز ہے. ہم اپنے طور پر خود مختار ہیں, جس کو معتبر سمجھیں اس سے قربانی کرائیں یا خود اپنے ہاتھ سے کرائیں. جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کر دیں گے یہاں پر یا وہاں پر ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے, ان کی قربانی ناجائز مانی جائے گی. بہت اچھی. اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں ایک فیصلہ میں نے لکھا تھا, اور سبحان اللہ کیا نظر ہے حضور تاج الشریعہ کی. آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ہوں تو کچھ نہیں, مگر اس نسبت نے بہت کچھ کر دیا ہے. بے شک بے شک. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, ان بزرگوں کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہوں اور حضور تاج الشریعہ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہوں. حضور محدث کبیر, حضور فقیہ ملت, میرے اساتذہ, وہی سب میرے لیے دعا کرتے ہیں
اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں. میں نے ہی کئی سالوں سے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ بحث ہوتی ہے سب کی، مگر فیصلہ میں حضور محدث کبیر کی رہنمائی میں خود نوٹ کرتا ہوں. فیصلہ میں نے لکھ کر کے پھر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا ہوتا ہے. کئی مرحلے میں وہ فیصلہ مجمع تک سنایا جاتا ہے. میں نے حضور محدث کبیر کو سنا دیا. حضور محدث کبیر نے اس میں کچھ ترمیم اور چینجنگ کی. اس کے بعد میں فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ کے اس کو پہلے سنا دیا جائے، پھر سیمینار ہال میں اسے سنایا جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. حضور تاج الشریعہ تشریف لانے والے تھے. حضرت کے خادم نے مجھے فون کیا کہ حضرت کب آئے؟ میں نے کہا تھوڑی دیر میں آئے، مگر ڈائریکٹ سیمینار ہال میں نہ آئے بلکہ فلاں روم میں حضرت کو بٹھایا جائے. میں آ کر کے تنہائی میں حضرت کو یہ فیصلہ سناؤں گا. حضرت اوکے کریں گے، اس کے بعد میں یہ ہال میں سنایا جائے گا. حضرت تشریف لے آئے، مجھے بلایا، میں اندر گیا اور میں نے 3 صفحے کا جو فیصلہ قربانی کے تعلق سے لکھا تھا وہ سارے فیصلے میں نے ایک ایک کر کے سنائے. اس میں ایک فیصلے پر حضرت نے فرمایا اسے پھر سے پڑھیے. میں نے پھر سے پڑھا. حضرت اگر فرما دے پھر سے پڑھیے تو سمجھ جائیے کہ معاملہ کچھ یہاں پہ ضرور ہے، اور ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے جہاں پہ حضور تاج الشریعہ پہنچ گئے ہیں. سوچیے ذرا، علماء بیٹھ کر کے بحث کرتے ہیں، بحث کرنے کے بعد فیصلہ لکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر کے ان کی نظر پہنچتی ہے، اور حضور تاج الشریعہ اتنے تحقیق سن کر کے ہی فیصلے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ایک ہی نہیں واقعہ ہے، نہ جانے کتنے واقعے ہیں میں بیان کر سکتا ہوں. یہ بالکل تازہ بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اس کو پھر سے پڑھیے. فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ سن لیجئے کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ نے بینک قائم کیا قربانی کے لیے جہاں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم ہے کہ قربانی کون لوگ کرتے ہیں، تو ایسے سنی کے بینک میں قربانی کا پیسہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ میں نے فیصلہ لکھا تھا. اب اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ذرا اس کو پھر سے پڑھیے. میں نے پھر سے پڑھا. کہا کہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر سنی صحیح العقیدہ نے بینک قائم کیا، قربانیوں کے پیسے سنی صحیح العقیدہ نے جمع کرائے، پھر آپ نے آگے لکھا اس کے اندر کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی قربانی کون کرتا ہے، تو وہاں بھی رقم جمع کرنا جائز نہیں. جب آپ نے اس کو سنی صحیح العقیدہ مان لیا تو اس کے بارے میں بدگمانی کیسے آپ نے کیا کہ وہ کسی غیر سے ذبیحہ کراتا ہوگا؟ اگر آپ نے اس کو سنی صحیح العقیدہ مان لیا ہے، اس کو آپ نے مسلمان مان لیا ہے، تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جب وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو ہمارا گمان یہی ہے کہ وہ کسی سنی ہی سے ذبیحہ کراتا ہوگا. کہاں تک میں بتاؤں، جو لوگ مگے ہیں وہ سمجھتے اتنے بڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، حضور بندہ نواز کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آپ اس روحانیت کے شہر میں ہیں، روحانیت کو کھوئیے نہیں، روحانیت کو پکڑے رہیے، اور روحانیت ملے گی ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے میں. رب قدیر ہم سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت سے ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.